عسکری اور نظریاتی جنگ میں کئی وجوہ سے بڑا فرق ہے، جن پر غور کر کے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی جنگ کے اثرات و خطرات زیادہ ہیں اور کون سی جنگ زیادہ مہلک اور دشوار ہے۔ عسکری جنگ میں دشمن جانا پہچانا اور سامنے ہوتا ہے۔ نظریاتی جنگ میں دشمن نامعلوم ہوتا ہے جو چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ عسکری جنگ میں دشمن کی تیاری اور طاقت کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ نظریاتی جنگ میں دشمن کی تیاری کا پتہ نہیں چلتا، حملے کی بھی عموماً خبر نہیں ہوتی۔ عسکری جنگ میں دفاعی تیاری کرنا آسان ہوتا ہے، نظریاتی جنگ میں دفاع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور لوگ نشانہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ عسکری جنگ میں دشمن کے اہداف معلوم ہوتے ہیں، نظریاتی جنگ میں عموماً اہداف نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ عسکری جنگ وقتی ہوتی ہے، 2-4 دن، مہینوں یا سالوں بعد ختم ہو جاتی ہے۔ نظریاتی جنگ صدیوں تک جاری رہتی ہے۔ عسکری جنگ میں حملہ اجسام، امارات اور فوجی اہداف پر ہوتا ہے، نقصان صرف مادی ہوتا ہے۔ نظریاتی جنگ میں حملہ اذہان، قلوب اور خیالات پر ہوتا ہے، نقصان روحانی، مذہبی اور نظریاتی ہوتا ہے، جس کے بعد مادی نقصان بھی ضرور ہوتا ہے۔ عسکری جنگ میں شہر اور ملک چھینے جاتے ہیں، زمین فتح کی جاتی ہے۔ نظریاتی جنگ میں انسان سے اس کی سوچ چھین لی جاتی ہے۔ عسکری جنگ میں جسم مرتا یا زخمی ہوتا ہے، نظریاتی جنگ میں روح نشانہ بنتی ہے۔ عسکری جنگ کے زخم اور نقصانات نظر آتے ہیں اور ان کا علاج ہوتا رہتا ہے۔ نظریاتی جنگ میں زخم پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کا علاج کرانے کا زخمیوں کو خیال آتا ہے، نہ کسی اور کو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظریاتی جنگ عسکری جنگ سے زیادہ مؤثر، مہلک اور کارگر ہوتی ہے۔ یہاں ہم بتاتے چلے کہ مسلمانوں اور کفار کی نظریاتی جنگ میں کیا فرق ہے۔ اگرچہ مسلمان بھی نظریاتی جنگ لڑتے ہیں اور کفار بھی نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ مسلمان کی نظریاتی جنگ دعوت دین کا ایک شعبہ ہے۔ ہمارے اہداف وہی ہیں جن کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ ہمارے سامنے ذاتی، قبائلی، علاقائی، طبقاتی مفادات کا کوئی تصور نہیں، بلکہ ہمارا مقصد وہی ہے جو رستم کے دربار میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی جانب لے جائیں، دیگر مذاہب کے ظلم سے بچا کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں لے آئیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت میں لے آئیں، اسلام کی فکری و نظریاتی جہاد کا مقصد ایک مثالی نظام رائج کرنا ہے، جس میں اختیارات اور وسائل کا حقیقی مالک اللہ ہے، انسان اس کے نائب اور امین کی حیثیت سے اس کی بخشی ہوئی زندگی اور وسائل کو اس کی رضا میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور دنیا کے امن و فلاح کے لیے
اپنی ذات سے بالا تر ہو کر الدین النصیحہ کے جذبے سے کام کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیگر مذاہب و اقوام کی نظریاتی جنگ صرف اپنے مقاصد کے لیے ہے۔ وہ مقاصد دنیا کی دولت، وسائل پر قبضے اور انسانوں کو غلامی کے نت نئے شکنجوں میں گرفتار کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ بظاہر نظریاتی حملہ آور انسانی حقوق، مساوات، عالمگیر امن اور عالمی مفادات کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر ان کے کردار و برتاؤ کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دنیا کے وسائل کو ایک قوم کے لیے مسخر کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جائز و ناجائز اور اخلاق سے گرے ہوئے ہتھ کنڈے بھی پوری ڈٹائی اور منصوبہ بندی سے اپناتے ہیں۔ لوگوں کا مال و زر اس کے اوپر قابض ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو مال و زر کا لالچ دے کر ایمان خریدتے ہیں، شراب و شباب عام کرتے ہیں، ہر دھوکے اور فریب سے کام لیتے ہیں اور ضرورت پڑے تو بے دریغ خون بھی بہا دیتے ہیں۔ حقیقت عیاں ہے کہ نظریاتی حملہ آوروں کی یہ جدوجہد کسی ایک قوم کے لیے بھی نہیں، بلکہ حقیقت میں چند افراد ہی ساری دنیا کے مالک بننے کی تگودو میں ہیں۔ اگرچہ آج تک ایسا ہوا ہے، نہ کبھی ہو پائے گا۔ بڑے سا بڑا فرعون ماضی میں بھی انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے کے بعد آخر کار غرق ہو جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت ہر ظالم و جابر کو عبرت کا